अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमेशा से ही मरजा खलाइक रही। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने करबला की मुअर्रफ़ी फ़रमाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को औज कमाल अता फ़रमाया। करबलाए मौला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। जल्द करबलाए मौला की बारगाह में आएँ। बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है। मौला का फरमान है, जो शख्स मेरे बाबा की ज़ियारत करने के लिए आए, एक कतरा बारिश का अगर उसके जिस्म पर गिर जाए, उसके गुज़िश्ता और आने वाले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। करबला में मौजूद हैं, आप सबकी मग़फ़िरत और आपके गुनाहों की आमुर्दिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और जल्द करबलाए मौला आने के लिए दुआ गो हैं। मंगल का दिन है। तीन आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन था। आज के दिन हम इन तीन आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 29 रबीउस्सानी 1445 हिजरी कमरी है करबला के मुताबिक और 14 नवंबर 2023 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1330 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा मौलाना इमरान अब्बास हादी साहब, ख़तीब मस्जिद हवेली मुरीद शाह मुल्तान पाकिस्तान से, और मनकबत खां जनाब मीर असगर अली जाफ़री साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला में यकीनन मौला की बारगाह में मौजूद हैं और एक नहायत ही नेक वक्त होता है जब इंसान मौला से मुतवस्सिल होता है और दिल की जो कैफियत होती है बयान से बाहर होती है, और यकीनन जो पढ़ने वाला होता है अपने दिल की कैफियत को अपने अल्फाज के ज़रिए से पहुँचा सकता है। मोमिन आपके मुंतज़िर हैं, चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और चूँकि हमारे वक्त के इमाम जनाब साहिबुल असर व ज़मान, जब तक उनकी खुशनुदी हासिल नहीं हम कर सकते तब तक हम पिछले 11 आइम्मा की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं उनके हुजूर हदिया अक़ीदत पेश करने लगा हूँ। ये कलाम मेरे मुर्शद सरकार सैयद तनवीर सिब्तान नकवी सरकार का लिखा हुआ कलाम है, तो मैं सबसे पहले ये हदिया करूँगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल। अली सा है ज़ुल जलाल मेहदी, अली सा है ज़ुल जलाल मेहदी, नबी सा है ज़ुल कराम मेहदी, मेरे लहू का हर एक कतरा, मेरे लहू का हर एक कतरा, बराए मेहदी बनाम मेहदी, अली सा है ज़ुल जलाल मेहदी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली अगर खिज़्र अंबिया है, अली अगर नासरो रुसल हैं, अली अगर खिज़्र अंबिया है, अली अगर नासरो रुसल हैं, तो मेरा मेहदी भी कम नहीं है। वाह वाह वाह, है अंबिया का इमाम मेहदी, वाह वाह वाह, अली सा है
ذوالجلال مہدی. واہ. اس شعر پہ ذرا غور کیجئے گا بسم اللہ. کہ میں ایک تعارف غائبانہ کروانے لگا ہوں اور میرا نام لینے سے پہلے ہوا کیا. بسم اللہ. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، واہ. وہ بے بدل ہے، وہ بے مثل ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بے بدل ہے، وہ بے مثل ہے. کہا یہ میں نے تو بولے سارے، امام مہدی، امام مہدی، علی سا ہے ذوالجلال مہدی. جو تاج سر پہ سجا ہے تیرے، درود اس پر، صلاۃ اس پر. جو تاج سر پہ سجا ہے تیرے، درود اس پر، صلاۃ اس پر. جو تیرے پیروں میں جوتیاں ہیں، ہمارا ان پر سلام مہدی، علی سا ہے ذوالجلال مہدی. اب اس میں سرکار کی ایک حدیث کی ترجمانی کی گئی ہے. بسم اللہ. صاحب علم بیٹھے ہیں، زیادہ وضاحت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سرکار لکھتے ہیں، لکھا تو تھا میں نے یہ قصیدہ، مگر جو دیکھا تو نعت تھی یہ. لکھا تو تھا میں نے یہ قصیدہ، مگر جو دیکھا تو نعت تھی یہ تیری توصیف ہی نہیں ہے مدح خیر الانام مہدی، علی سا ہے ذوالجلال مہدی. مقطع عرض کرنے لگا ہوں. بسم اللہ. وہی فضیلت، وہی ہے سبتین، فاضل و افضل و تفضل. وہی فضیلت، وہی ہے سبتین، فاضل و افضل و تفضل. وہی ہیں عظمت، وہی معظم، وہی عظیم و عظام مہدی، علی سا ہے ذوالجلال مہدی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان میر اصغر علی جعفری صاحب فرام گجرانوالا. اب میں عرض کروں گا خدمت عالیہ جناب علامہ مولانا عمران عباس ہادی صاحب، خطیب مسجد حویلی معصومین، حویلی مرید شاہ، ملتان، پاکستان سے. جناب کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت کو اپنے قیمتی تر بنانے کے لیے اس پروگرام کا اختیار کیا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور سننے والوں کو بھی سلامت رکھیں. سننے والے منتظر ہیں، یقیناً آپ اتنی دور سے آئے ہیں، کوئی معرفت کے چند پھول انہیں مل جائیں. عنایت فرمائیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے پہلے
मैं अपने मौला आका ज़माने के इमाम के निगाह करम से और आपके तवस्सुल से सलामत रहे। इस जन्नत की मट्टी पर जन्नत के मालिकों का ज़िक्र करना नसीब हुआ है। माशाअल्लाह, सलामत रहे। ये जन्नत की वादी है, यहाँ बैठना उठना सांस लेना ही इबादत है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। माशाअल्लाह। इस्लाम बेहतरीन अच्छाई का सबक देता है, दर्स देता है। माशाअल्लाह। और जो इस्लाम है, मेरे मौला बाकिरुल उलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मौला से पूछा गया मौला इस्लाम क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया अल इस्लाम हुवा इकरारुन बित तौहीद वन नबुव्वत वल विलाया। वाह वाह इस्लाम नाम है 3 गवाहियों का, वाह वाह। तौहीद की गवाही, नबुव्वत की गवाही और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की गवाही का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो शख्स अपने आप को इस्लामी भाई कहता है, इस्लाम अपनाना चाहता है, वाह तो तौहीद को समझे, नबुव्वत को और अली की विलायत को। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दीन क्या है, दीन के मानी क्या है, दीन की हकीकत क्या है। दीन के काफ़ी मायनी हैं, उनमें से एक दीन है। दीन मैंने जुज़, हुक्म, कानून, कुदरत, मलकियत, आदत, फितरत, ये दीन के मानी है। और अल्लाह ने भेजने वाला दीन अल्लाह है, पहुंचाने वाले उसके हादी हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। और इमाम का काम है उस दीन की हिफाजत करना। दीन अल्लाह ने भेजा है और दीन के जो हादी हैं, हादी ऐसा होना चाहिए इस दीन को पहुंचाने के लिए जिसको देखकर लोग तौहीद को मान ले, उसे हादी कहते हैं। वाह 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 वाह। इसी तरह रिवायात में है कि सरकार मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे दुनिया में आए, उम्मे ऐमन ने कपड़े में लपेट कर उठाया हुआ था। तो जब मदीने की गली में आए तो एक यहूदी आगे मिला, चेहरे को देखकर कहता है अगर इजाजत दो कि आपका बेटा है तो मैं इसका जो है चेहरा चूम लूं। बीबी ने कहा तू यहूदी है, गैर मुस्लिम है, ये पाक हस्ती है। तो कहने लगा अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो फिर मुझे इजाजत मिलेगी, मैं शहजादे का चेहरा चूम लूं। वाह वाह मालूम हो हादी वो होना चाहिए जिसको देखकर लोग ईमान ले आए, वाह वाह वाह। वो हादी होना चाहिए। और मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हकीकी दीन हैं। वो किस तरह रिवायात में है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा मस्जिद नबवी में दे रहे थे, सहाबा कराम मौजूद थे, या सहाबा कराम की पिछली जाने मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना था। जैसे ही दाखिल हुए मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाँव के साथ जैसे ही कपड़ा थोड़ा सा अटका और मेरे इमाम गिर गए। इमाम गिरते नहीं है, इनके गिरने में खुदा की मसलिहत होती है। सुभान अल्लाह। जैसे गिरे, पैगंबर इस्लाम देख रहे थे, हुसैन गिर गए। किसी सहाबी को नहीं कहा, अली को नहीं कहा, जो कुछ बयान कर रहे थे सबको छोड़ दिया और चले जाकर हुसैन को उठाया, सीने से लगाया और सीने से लगाकर मिंबर पर आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे और दायां हाथ हुसैन के सर पर रखा और नीचे एक हाथ हुसैन की दाढ़ी पर रखकर कहा और जमाने वालों देखो मेरे सहाबा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और आगे पैगंबर इस्लाम ने हक बनता था, तारुफ हो गया था, अपने नवासे को उठा लिया था, तो जहाँ से तकरीर खत्म की थी वहाँ से शुरू कर देते। ना ही कहा मेरे सहाबा गौर से सुनो, मैंने हुसैन को नवासा समझकर नहीं उठाया, मैंने हुसैन को अपनी बेटी का बेटा समझकर नहीं उठाया, मैंने हुसैन को दीन समझकर उठाया है। हुसैन खुद दीन है। इसलिए ख्वाजा हजमेरी ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। हुसैन खुद दीन है। हुसैन क्या है? खुद दीन है। इसी तरह हादी वो होता है जब दुनिया में आए तो लोगों को हिदायत दे।
جب دنیا سے اپنے اصلی وطن پر چلا جائے تو لوگوں کو ہدایت دے، اور لوگوں کو جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، آؤ دیکھو کربلا کو، میرے بادشاہ دنیا میں آئے تو فیض پہنچاتے رہے، اب دنیا سے ظاہراً چلے گئے تو کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اور جب میرے مولا دنیا میں آئے تھے تو اتنے میرے مولا ایک عرش کا رہنے والا فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا، وہ بیمار تھا، 500 سال جزیرے میں پڑا رہا۔ جب میرے مولا آقا حسین بادشاہ دنیا میں آئے تو کئی لاکھ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے جزیرے سے گزرا تو فطرس نے دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے۔ کیوں؟ کہا محمد کے گھر میں محمد آیا ہے، مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اور جیسے ہی لے کے آئے اور وہاں آ کر دہلیز زہرا پر وہاں جناب فطرس کو پھینک دیا، اندر گئے، مبارکباد دی، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ اتنی بڑی ہستی آئی ہے، ہم مبارکی کے بدلے یہی کو چاہتے ہیں جو ہمارا یہ فطرس تندرست ہو جائے۔ میرے پیغمبر اسلام نے کہا اس فطرس کو اٹھا کر میرے بیٹے نواسے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر دو، جیسے مس کیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور پیغام دینے کا یہ مقصد ہے کہ 500 سال جب فطرس جزیرے میں پڑا رہا، انبیاء بھی آئے، مرسلین بھی آئے، کسی کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغام، یہ اصل لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انبیاء بھی شفا دے سکتے تھے، رسول بھی شفا دے سکتے تھے، حسین کے دروازے پر کیوں آیا؟ اور زمانے کو بتا دیا، کیونکہ فطرس نے جو بھی معصوم تھا اس نے ترک اولا کیا تھا، معصوم گناہ نہیں کرتے، جو بھی ترک اولا کیا، اور اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ اور جب اللہ نے عذاب دیا تو فطرس نے زمانے کو بتا دیا جس کو خدا عذاب دے دے تو ٹالنے والا فقط حسین کا دروازہ ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں یا مسلمان جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں تو وہ حسین کے دروازے کو پکڑ لیں، حسین کے در پر آ جائیں تو اللہ اپنے پورے عذاب کو ٹال دے گا، پروردگار اپنے عذاب کو ٹال دے گا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہیں۔ حسین ہدایت دے رہے ہیں، کائنات کو ہدایت دے رہے ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور یہ کب؟ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تھے اور عرش پر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ جب بھی حسین مسجد نبوی میں آتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آ میرا بیٹا تو عرش کی زینت ہے، تو عرش کی زینت ہے۔ اب میرے اور حسین نجات کی کشتی، ہدایت کا چراغ ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو مسمن تمام طرفین کی کتابیں موجود ہے، ماسل اہل بیتی کماسل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ جو اہل بیت جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا اس نے بھی نجات، اور جو میرے اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے گا، محبت کرے گا، مودت کرے گا، وہ بھی ہمیشہ نجات کا طالب رہے گا۔ اب بات یہ ہے جب پیغمبر نے کہہ دیا تھا، مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا، سید الانبیاء نے کہہ دیا تھا کہ ماسل اہل بیت کماسل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، پھر پیغمبر نے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ؟ تو حسین کے لیے الگ کشتی کی، نجات کے لیے کشتی کیوں کہا؟ یہ جو ہے اس حدیث کا فلسفہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا ہم 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں،
14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں، لیکن جو کشتی میرے دادا حسین کے پاس ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا حسین کے پاس کتنی بڑی کشتی ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی کائنات کی مخلوق ہے اگر حسین کی کشتی پر سوار ہو جائے تو پھر بھی جگہ بچ جائے گی، اور حسین میرے دادا حسین کی کشتی بہت تیز تراز نجات کی کشتی ہے، اور جو بھی آنا چاہے حسین کے دروازے پر، میرا بادشاہ چاہے دنیا سے شہید ہو گیا لیکن کائنات کو فیض پہنچا رہا ہے، میرے بادشاہ کے دروازے پر آئیں اور آپ کو پتہ چلے گا جو حسین نے دین کو کس طرح زندہ کیا، اسلام کو کس طرح زندہ کیا۔ اور آج یہ دین اسلام جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور اپنے اپنے لوگوں نے جو ہادی بنائے ہوئے ہیں اس لیے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، اگر حقیقی ہادی بناتے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کا دامن پکڑ لیتے تو آج لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ اور میری دعا ہے پروردگار عالم ہمیشہ آپ کے اس چینل کو آباد و شاد رکھیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت پیارا بیان، بہت پیاری بات، اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل آپ نے مومنین تک پہنچائے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو مولا کا پیغام پہنچانے کی اختیار کیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ مولانا عمران عباس ہادی صاحب، خطیب مسجد حویلی مرید شاہ، ملتان پاکستان سے۔ آئیے اب ہم دوبارہ لوٹتے ہیں منقبت خان جناب میر اصغر علی جعفری صاحب فرام گجران والا کی طرف۔ کیسے ہیں جناب؟ جی بہت شکریہ۔ بہت پیارا پیغام سن رہے تھے، اور اس پیغام کو یقیناً ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نقل کرنا چاہیے، کاپی کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، آپ کا پڑھا ہوا قصیدہ گو کہ میں آپ کی آواز میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اچھا قصیدہ پہلے بھی پڑھا تھا آپ نے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اب کیا پیش کریں مولا کی بارگاہ؟ جی جیسا کہ قبلہ صاحب نے جناب حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، تو میں اب جو قصیدہ منقبت پیش کرنے لگا ہوں وہ میرے چھوٹے بھائی نے لکھا ہے، سبطین بھائی نے، ماشاءاللہ، ان کا نام ہے سبطین جنڈوی صاحب۔ واہ، انہوں نے اس قصیدے میں اللہ کی طرف سے حسین بادشاہ سے محبت کا اظہار لکھا ہے۔ واہ، جس طرح ہم سب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ حسین بادشاہ سے کیسے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اللہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو نیاز حسین ذرا لفظوں پہ توجہ رہے۔ بسم اللہ، عنایت۔ اے شبیر میری محبت ہے تم سے، سبحان اللہ، اے شبیر میری سبحان اللہ، محبت ہے تم سے، محبت کی ہر انتہا سے زیادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسم مصطفیٰ کی تمہیں چاہتا ہوں، قسم مصطفیٰ کی تمہیں چاہتا ہوں، میں 70 گناہ فاطمہ سے زیادہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جہاں میں ماں کی محبت سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ بے شک، اس نے بہت خوبصورتی سے اللہ کی ہی بات کو کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں انسان سے۔ قسم مصطفیٰ کی تمہیں چاہتا ہوں، میں 70 گناہ فاطمہ سے زیادہ۔ تھے جب تم زمانے میں تشریف لائے، کھلی تھی خزائیں بہاروں سے زیادہ، اگر اس میں راہب کی مرضی بھی ہوتی، اسے چاند ملتے ستاروں سے زیادہ، نہیں قیمتی اور کچھ بھی جہاں میں،
نہیں قیمتی اور کچھ بھی جہاں میں، مجھے ایک تیری رضا سے زیادہ سبحان اللہ، امامت کی صف میں بھی تو لازمی ہے، رسولوں کو بھی ہے تمہاری ضرورت، طہارت کی آغوش مسکن ہے تیرا، تو مسند تمہاری ہے مہر نبوت، تیری بادشاہی ہے دونوں جہاں میں، تیری بادشاہی ہے دونوں جہاں میں، عطا ہے تیری ہر عطا سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی قیمتی سا شعر ہے، بسم اللہ، اس پہ خصوصی دعا کا طالب بھی ہوں اور توجہ کا طالب بھی ہوں۔ بسم اللہ۔ ہے عابد تیرا ہر عبادت کی زینت، تو اکبر نے جینا جہاں کو سکھایا، ہے عابد تیرا ہر عبادت کی زینت، تو اکبر نے جینا جہاں کو سکھایا، جو قاسم نے دی موت کو زندگانی، تو اصغر نے اللہ اکبر بچایا، اے بیٹے علی کے یہ بیٹے تمہارے، اے بیٹے علی کے یہ بیٹے تمہارے، ہیں پیارے مجھے لا الہ سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں اس میں مینار سے مراد بلندی ہے نہ کہ مینار ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے مینار نہیں ہے، لیکن اس سے منار سے جو مراد ہے وہ بلندی کو لیا گیا۔ یہ مینار اقصیٰ کے سارے یہ فردوس میں انبیاء کا محلہ، یہ ہر ایک بلندی میرے سامنے ہے، یہ لوح و قلم عرش کرسی مصلی، بلندی ایسی کوئی بھی بلند ایسی کوئی بلندی نہیں ہے، بلند ایسی کوئی بلندی نہیں ہے، جو ہو تیری کرب و بلا سے زیادہ۔ سدا سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے شرکت فرمائی۔ خداوند متعال آپ کے خانوادے پر، آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی خدمت میں رہوں گا، جب جب موقع ملا خدمت کی مولا کی بارگاہ میں دعوت دیتا رہوں گا۔ مولانا عمران عباس ہادی صاحب، میر اصغر علی جعفری صاحب، آپ دونوں کا شکریہ۔ آئیے مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say